خوش آمدید ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں برکات رمضان میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اسی پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی، ہم نے آیت کا پس منظر بیان کیا اور اس کے بعد متعدد احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے آخر نبی ہونے پر احادیث مبارکہ پیش کی۔ جب زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تو حضور نے ان کے خلاف جب اعلان جنگ فرما دیا اور انہیں یہ پیغام بھجوایا کہ اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے اور نبوت کا تاج میرے سر پر پہنا سجا کر بھیجا، واہ واہ، اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ بے شک۔ اس کی طرف سے خط آیا کہ میں آپ کو بھی نبی مانتا ہوں، آپ ایسا کریں کہ مجھے نبی مان لیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہم ایسا کرتے ہیں استغفر اللہ، کہ آپ شہر والوں کے لیے نبی ہو جائیں اور میں دیہات والوں کے لیے نبی ہو نعوذ جاتا ہوں۔ باللہ۔ تو سرکار نے بالکل منع فرما دیا۔ سرکار نے باقاعدہ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر سنائی، کہا کہ اللہ کی آیت ہے، قرآن کی نص ہے، جو اس کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ اپنی تبلیغ کرتا رہا، اپنا پیغام دیتا رہا، کافی لوگوں کو اس نے گمراہ کیا، دائرہ اسلام سے نکالا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اس دنیا سے ظاہری پردہ ہوا، اس کے بعد وہ علل اعلان یہ کہنے لگا کہ میں نبی ہوں، اور وہ اپنی نبوت کا دعویٰ کرنے لگا۔ پھر اس کے خلاف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان جنگ فرمایا، اور پہلے حضرت صدیق نے قانون بنایا تھا کہ جو بدری صحابی ہوں گے وہ کسی بھی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، وہ ہمارے لیے اثاثہ ہیں، ہم ان کی خدمت کریں گے، ان کو کسی بھی جنگ میں نہیں بھیجیں گے۔ اللہ۔ لیکن جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ علل اعلان کر دیا تو اب اس کو ختم کرنا لازمی تھا۔ تو اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ کوئی بھی صحابی ہو، وہ بدری ہو غیر بدری ہو، سب میدان میں جائیں گے اور مسلمہ کذاب کو ختم کریں گے، اس کو بالکل مٹا دیں گے، اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ گویا یہ قافلہ اس کے خلاف اٹھا اور اس کے خلاف جنگ کرنے لگا، تو اس کو ختم کر دیا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اسے ختم کر دیا۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے زمانے میں یہ بشارت دے دی تھی کہ میرے بعد کئی نبوت کے جھوٹے دعوے دار آئیں گے، کذاب آئیں گے، وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن تم سمجھ لو اور سوچ لو کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لا نبی بعد، لا نبی بعد، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ بے شک بے شک۔ یہ اس کے سامنے اعلان کیا، اسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم کر دیا۔ اب اس وقت سے لے کر آج تک لوگ سازشیں کرتے ہیں، حضور کی ختم نبوت پر ڈاکے ڈالتے ہیں، حضور کی جو عزت ہے، ناموس ہے، اس پر ڈاکے ڈالتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا شیوا بن چکا ہے کہ وہ دنیا کی ہر تکلیف سہ سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں، دنیا کے سب مسائل کو جھیل سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے جس پر وہ خاموش نہیں رہ سکتے، اور وہ ہے ناموس رسالت کا، ختم نبوت کا، بالکل، اور حضور کے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا، جس پر امت مسلمہ کبھی بھی خاموش نہیں بیٹھ سکتی۔ وہ چاہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہو، تب بھی صدیق اکبر ان کے سامنے کھڑے ہو کر جہاد کا اعلان کرتے ہیں۔ صدیق اکبر سے لے کر آج تک کسی کا بھی زمانہ ہو، کوئی بھی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے گا، امت مسلمہ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرو اور اسے ختم کر دو، اس کا دنیا میں نام و نشان بھی۔ اچھا، یہاں تک بھی ہے نا کہ اگر کسی شخص نے یہ بھی کہہ دیا کہ اچھا چلو سن تو لیتے ہیں، جی جی، یہ بھی دار اسلام سے خارج ہے، یہ بھی خارج ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ یعنی کہ ایسی کوئی بات اس کے بعد، یعنی کہ
دیٹس دا اینڈ ہے. اس کے بعد فل اسٹاپ, اس کے بعد کوئی جملہ لکھا ہی نہیں جا سکتا, بولا ہی نہیں جا سکتا. اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا ہے کہ اچھا چلو بات کر رہے ہیں ذرا سن تو لیں, تو یہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. حتیٰ کہ علماء نے تو یہاں تک بھی لکھا کہ اگر کوئی شخص حضور کی گستاخی کر لے تو وہ الفاظ بھی نہیں دہرانے چاہیے, نہیں دہرانا چاہیے, کیونکہ یہ عظمت کا تقاضا ہے, عظمت کا تقاضا ہے, حضور کی عظمت ہے. بالکل. تو حضور کی عظمت کی وجہ سے وہ الفاظ نہیں دہرانے چاہیے. بالکل. تو اس طرح سے آپ دیکھیں. اچھا یہ بھی ازل سے چلتا آ رہا ہے, جس نے حضور کی گستاخی کی, حضور کی شان میں کمی کرنا چاہی یا حضور کی ختم نبوت کا انکار کیا, اس کا حشر بہت برا ہوا, بہت برا حشر ہوا, بہت برا. ابھی آپ دیکھنا ڈنمارک میں جو ہوا تھا, وہ جس نے خاکے بنائے تھے وہ جل کے مر گیا, اور اس کی موت کیسی اچانک ہوئی, سوچا بھی نہیں جا سکتا. اور اس کے جو صدر تھے اس کو کس طرح چانٹا مارا اس نوجوان نے, وہ نوجوان نے. اب اس کی آپ بہادری دیکھیں, اس کی غیرت مندی دیکھیں. میں اگر یہاں پہ یہ والا جذبہ اٹیچ کر دوں تو میرے خیال میں یہ غلط نہیں ہوگا کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ کے والد گرامی نے حضور کی شان میں گستاخی کی تھی, حضور کی ذات کے لیے نازیبہ کلمات کہے تھے, وہ مسلمان نہیں تھے, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت رسول کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر اپنے والد کو تھپڑ رسید کیا تھا. اور روایات میں آتا ہے اتنے زور سے تھپڑ مارا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی زمین پر آ گئے تھے, برقرار بھی نہیں رہ سکے تھے. ایک وہ تھپڑ تھا اور ایک یہ تھپڑ ہے. واہ مشابہت, کیا بات ہے, کیا کہنے, مماثلت دیکھیں آپ, کیا کہنے. یہاں بھی کتنی سامنے بڑی طاقت تھی. انہوں نے کہا جان ہی جائے گی نا, تو انہوں نے پھر وہی شعر کہا ہوگا پیر مہر علی شاہ صاحب کا, یا رسول اللہ آپ کی جان, آپ کی ذات پر ایک جان تو کیا ہمارے پاس کروڑوں جان ہو تو وہ بھی قربان کریں. ہم تو سعادت سمجھتے ہیں نا اپنے لیے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. تو ہم سعادت سمجھتے ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب غالباً 2007 کے اندر جب سلمان تاثیر نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی اور قانون کو کالا قانون کہا, اس موقع پر انہی کا جو گارڈ تھا اس نے, ممتاز قادری نے 27 گولیاں اس کے سینے میں اتار کر انہوں نے بھی یہ پیغام دے دیا کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں اپنے آقا کی ذات پر اٹھنے والی. جزاک اللہ. جی بالکل ایسا ہی ہے, بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے, اور خاتم النبیین کا جو تصور ہے اس کو عام کرنے کی توفیق اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے, کیونکہ اس وقت دین اسلام کو سب سے زیادہ خطرہ انہی لوگوں سے ہے. بالکل ایسا ہے. جزاک اللہ آپ کی تشریف, آپ کا شکریہ. ناظرین, آج کے اس پروگرام کے اندر ہم نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کی, کیونکہ یہ وقت کا تقاضا بھی ہے اور ضرورت بھی اسی بات کی ہے کہ ہم اس پوائنٹ کو ریز کریں سوسائٹی کے اندر, کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ, شیطانی قوتیں اس وقت پاکستان کو بھی کمزور کرنے کے در پہ ہیں اور مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمیں ان لوگوں سے بچنا ہے, اور ان لوگوں سے جب ہی ہم بچیں گے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں گے, جب آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں گے, جب آپ کے روز و شب کا مطالعہ کریں گے, جب قرآن کی تلاوت کریں گے, تو پھر ہمیں پتہ چلے گا نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاتم النبیین کا کہاں کہاں ذکر کیا ہے, کس کس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے خود اعلان فرمایا کہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشادات فرمائے, اور وہ خود ارشادات جو حدیث مبارکہ ہیں وہ ہمیں کیسے پتہ چلیں گی. 40 نبوی کی ایک کتاب ہے, آپ اس کو اٹھا کے 40 حدیثوں کی کتاب ہے وہ پڑھ لیجئے. آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے پڑھ لیں, علماء کی کتابیں پڑھ لیں, مفسرین کی کتابیں پڑھ لیں, اس کے اندر یہ ساری حدیث مبارکہ, سارے ریفرنسز, سارے روایت وہاں پر موجود ہیں. اپنے دوستوں اور اہل کا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان زبیر الوی کو اجازت دیجیے.